بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی سنگت، اللہ والوں کی صحبت ایک لمحے کی انسان کی اخلاص سے کی جانے والی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن کانٹے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے کریم، تیرے صالح بندو سے سنا ہے، تیرے پیاروں سے سنا ہے کہ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تیری ذات گناہگاروں کے عیبوں کو چھپا دیتی ہے، جبکہ اللہ تو نے میرے عیب کو ظاہر کر دیا، مجھے کانٹا بنایا، اب کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے عیب کو ظاہر کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کانٹے کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب کو چھپانے کے لیے کانٹے پر ایک پھول کی پنکھڑی پیدا کر دی، جس سے کانٹے کا عیب چھپ گیا، اور پھول کی خوبصورتی نے، پھول کے سائے نے، پھول کی صحبت نے اس کانٹے کے عیب کو چھپا دیا۔ جب باغبان کسی باغ کی صفائی کرتا ہے تو اسی ہی کانٹے کو کاٹا جاتا ہے جو کسی پتے، کسی پھول کی پنکھڑی کے نیچے نہ چھپا ہو، جو کانٹا بالکل واضح نظر آ رہا ہو۔ باغبان مالی ہمیشہ اسی ہی کانٹے کو کاٹ دیتا ہے، لیکن جو کانٹا کسی پتے کے نیچے، کسی پھول کی پنکھڑی کے نیچے چھپا ہو، یقیناً پھول کی صحبت کی وجہ سے اور اس کے عیب کے چھپنے کی وجہ سے اسے نہیں کاٹا جاتا۔ ایسے ہی مثال دی جاتی ہے اللہ والوں کی، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ والے ہیں، صالحین ہیں، مقربین ہیں، جن نے پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری ہے، جن کی حیات کا، جن کی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی یاد و محبت میں گزرا ہے۔ ان کی صحبت بھی ایسے ہی رنگ لاتی ہے کہ جب کوئی گناہگار شخص، کوئی بدکار شخص ان کے دامن شفقت و محبت میں چھپ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ پھول کے نیچے رہنے والا کانٹا، پنکھڑی کے نیچے رہنے والا کانٹا ہمیشہ کانٹا ہی رہتا ہے۔ پھول کی پنکھڑی، پھول کی صحبت اسے کبھی پھول نہیں بناتی، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ والے اپنی صحبت صالحہ کی وجہ سے گناہگاروں کو بھی نیک بنا دیتے ہیں۔ ان کی صحبت میں رہنے والے راہ حق پہ آ جاتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں سے کتنی محبت ہے۔ اس کی تائید میں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک بھی 2384 حدیث نمبر، جو کہ بخاری شریف میں حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میں خدا اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد دو گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، ایک سود خور ہے اور دوسرا اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ والا، ایک مجذوب، ایک درویش عشق الہی میں مست کسی راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ عشق الہی میں سرشار تھا، دنیا کی خبر نہ تھی، شراب الہی میں مست وہ جا رہا تھا۔ اب چلتے چلتے ایک راستے سے گزرا جہاں پہ بارش کا پانی اکٹھا کھڑا ہوا تھا۔ چلتے چلتے اس درویش نے
جذبات اور مستی میں آ کر اس پانی کھڑے ہوئے پہ ایک لات مار دی، پاؤں مارا۔ اس اللہ والے کے پیچھے ایک نہایت نایا دولہا اور دلہن کا جوڑا آ رہا تھا، اور پانی سے بچاتے اپنے کپڑوں کو بچا کے چل رہے تھے۔ اس اللہ والے کے پاؤں مارنے کی وجہ سے پانی کے چھینٹے اٹھے، کیچڑ کے چھینٹے اٹھے، اور اس دولہا کی دلہن کے کپڑوں پہ گر گیا، جس سے دولہا کو غصہ آیا اور اس نے آستین چڑھائیں، اللہ والے کے قریب آ کر انہیں چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ صلی اللہ والے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، بغیر اس کی تھپڑ کے جواب دیے، بغیر اس سے غصہ کیے، بغیر اس سے جھگڑا کیے آگے چل دیے۔ اب دولہا اپنی دلہن کے ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے جب گھر پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ سیڑھی چڑھ رہا تھا اور جوتے پہ لگنے والی کیچڑ کی وجہ سے وہ پھسلا اور سیڑھیاں گرتے گرتے وہ نیچے آ کے گر گیا۔ جب لوگوں نے قریب جا کے دیکھا تو وہ دم چھوڑ چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ لوگوں نے صلی اللہ والے کو پکڑ لیا، اس درویش کو پکڑ لیا اور زد و خوب کرنے لگے کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں؟ اس نے تھپڑ ماری، آپ نے بد دعا کی، آپ کی بد دعا کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اللہ والے تو صابر و شاکر ہوتے ہیں، اللہ والے تو لوگوں کی ظلم و ستم پہ، لوگوں کی زیادتیوں پہ صبر کرتے ہیں۔ آپ کیسے اللہ والے ہیں کہ آپ نے اس کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں وہ سیڑھیوں سے پھسلا اور اس کی جان چلی گئی؟ اس مجذوب نے کہا کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یقین جانو میں نے اس کے حق میں کوئی بد دعا نہیں کی۔ اس نے کہا پھر اچانک یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ نے کہا یہ بتاؤ، جب میرے پاؤں مارنے کی وجہ سے کیچڑ اچھلا، پانی کے میلے قطرے اٹھے، تو کیا اس شخص کے کپڑوں پہ گرے، اس دلہا کے کپڑوں پہ گرے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اس دلہا کے کپڑوں پہ نہیں گرے، اس کی دلہن کے کپڑوں پہ گرے۔ اس نے کہا لیکن تھپڑ کس نے مارا؟ اس نے کہا دلہا نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کپڑوں پہ تو نہیں گرے۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی محبوبہ تھی، اس سے محبت کرتا تھا، اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر جب کیچڑ کے پانی کے قطرے آئے تو اسے غصہ آ گیا، اسے اس سے بڑی محبت تھی۔ تو صلی اللہ علیہ نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کو دلہن سے محبت تھی، وہ اس کی محبوبہ تھی، کوئی ہستی ایسی بھی ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے، یقیناً جلال اسے آیا ہے، فیصلہ اس نے کیا ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے۔ ان کی شان میں نازیبا کلمات یقیناً خطرہ ایمان ہے، اور اللہ والوں سے جہان کبھی خالی نہیں ہوتا۔ کہ اللہ والے ہیں جن کے صدقے جہان چل رہا ہے۔ آج کی تاریخ ایک ایسے اللہ کے ولی کے ذکر خیر سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، جن کی پوری زندگی اتباع رسول میں گزری ہے، محبت الہی میں گزری ہے، جنہوں نے ہزارہا تشنگان علم کی پیاس کو بجھایا ہے، جن کے در سے ہزارہا تشنگان علم سیراب ہوئے، جن کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ تھی، جنہوں نے بے لوث زندگی کا ایک لمبا عرصہ دین متین کی خدمت کی ہے۔ وہ با یک وقت ولی کامل بھی تھے، عالم دین بھی تھے، بعمل عالم دین بھی تھے، عاشق الرسول بھی تھے۔ سادگی، عاجزی، انکساری، ان کے چہرے، ان کے پیشانی سے نور الہی کی چمک اٹھتی تھی، زہد و تقویٰ کی کرنیں اٹھتی تھی۔ زندگی کا لمبا عرصہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت کی اشاعت و تبلیغ میں گزار دی۔ میری مراد صوبہ سندھ شہر کراچی کے ایک ولی کامل حضرت علامہ مولانا
قاری نثار الحق صدیقی قادری رحمہ اللہ، جن کی مزار پاک مکہ المکرمہ میں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا مدفن عطا کیا ہے جس سرزمین کی اللہ قسم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جو مرد حق تھے، مرد مومن تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے مرید خاص، ان کے منظور نظر ولی کامل الحاج ڈاکٹر محمد سردار احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ صاحب کرامت انسان تھے، ان کے چاہنے والے، ان کی صحبت میں رہنے والوں سے بے شمار ان کی کرامتیں ہم نے سنی ہیں۔ یقیناً آج ان دو ہستیوں کے عرس مبارک کا دن ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر انوار پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کا جو فیض ہے اللہ تعالی تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور بندہ ناچیز کو بھی ان اللہ والوں کی نسبت سے بڑا فیض نصیب ہو رہا ہے۔ محسن اہل سنت الحاج حاجی محمد لقمان قادری زیدہ شرفہ، جو کہ قاری نثار الحق صدیقی صاحب علیہ رحمہ کے مرید خاص ہیں، اور ڈاکٹر سردار احمد صاحب علیہ رحمہ کے صحبت یافتہ ہیں، جن کی شخصیت بھی ایک ہماگیر شخصیت ہے، جن کی صحبت نے بندہ ناچیز کو بھی بڑا فیض دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری نثار الحق صدیقی الحاج ڈاکٹر سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر انوار پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ آپ کے مریدین کی خیر فرمائے، آپ کے محبین کی خیر فرمائے۔ اللہ قلب و روز قیامت ہمیں آپ کے محبین معتقدین کی صف میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔